لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ رمضان اسپیشل اس مخصوص پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کے اس مخصوص پروگرام میں آج 17 رمضان المبارک کے عظیم موقع پر ایک عظیم واقعے کی طرف آپ کو میں لے کے چلنا چاہتا ہوں، وہ ہے جنگ بدر کا واقعہ۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر کا وہ عظیم الشان واقعہ درپیش ہوا تھا کہ جس کے بعد اسلام نے ترقی کی وہ راہ پکڑا کہ الحمدللہ اسلام دن بدن ترقی کے راہ پر ہی ہے۔ آئیے جنگ بدر کی خاص باتیں، ویسے تو جنگ بدر کی کافی تفصیلات ہیں، شائقین کو محبین کو چاہیے کہ جنگ بدر کے واقعہ کو کتابوں میں پڑھیں اور تفصیل سے کتابوں میں پڑھیں، کیونکہ بیانات تو وہ آدمی کتنا بیان کرے گا، 1 گھنٹہ بھی اگر بیان کرے تو بھی جنگ بدر کی تمام معاملات کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے۔ چند منٹ کے بیان میں میں کچھ خاص باتیں جنگ بدر کی پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جنگ بدر کا نقشہ کم سے کم سمجھ میں آ جائے۔ بدر کیا ہے، پہلے آپ یہ توجہ سے سنیں۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سربلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم فرقان رکھا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس جنگ، اس معرکہ کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار رہو۔ جنگ بدر کے تفصیلات کے سلسلے میں آئیے سنتے ہیں جنگ بدر کیوں ہوئی تھی۔ اگر اس پر آپ جائیں گے تو اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ابو سفیان جو ان دنوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسلام قبول کیے تھے، ان کا ایک قافلہ گزر رہا تھا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس قافلے پر اپنے صحابہ کو لے کر حملہ آور ہونے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ چونکہ کفار مکہ نے کئی بار مدینہ پاک اور مدینہ کے آس پاس لوٹ مار مچائی تھی اور کئی طریقے سے مالی نقصان مسلمانوں کو مدینہ پاک میں مشرکین نے کیا تھا۔ بدلے کے طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اس خیال کا اظہار فرمایا کہ جب اتنا بڑا قافلہ قریش مکہ کا اس مدینہ کے قریب سے گزر رہا ہے اور کافی مال و دولت بھی اس قافلے میں ہے، تو کیوں نہ ان لوٹ مار کا بدلہ لیا جائے اور اس قافلے پر حملہ کر کے اس قافلے کو بھی لوٹا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا آنن فانن، بنا جنگی تیارے کے صحابہ کرام نکل پڑے۔ صحابہ کرام دور دور تک یہ سوچ نہیں رکھتے تھے کہ ہم جو نکل رہے ہیں مدینہ پاک سے تو کسی بڑے جنگ کی طرف ہم چلے جائیں گے، یہ ان کا دور دور تک خیال نہیں تھا۔ وہ تو صرف ایک ایسا قافلہ جس میں تقریباً 40 لوگ بس تھے، اس قافلے کو لوٹنے کے حساب سے جا رہے تھے۔ دور دور تک یہ نہیں تھا کہ کوئی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر ایسا ہوتا تو ویسی تیاری سے جاتے، لیکن جنگ کا معاملہ ہی نہیں تھا، معاملہ تو صرف قافلے کا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام نے کوئی بڑے ہتھیار جمع نہیں کیے، بلکہ یوں ہی جس حال میں جو تھے وہ نکل پڑے۔ لیکن بات آگے بڑھ گئی، بات ایسے آگے بڑھی کہ جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ،
تو انہوں نے زمزم غفاری نام کے ایک شخص کو ہائر کیا اور اس کو جلدی سے تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ مکہ خبر پہنچوایا کہ تمہارا جو قافلہ ہے، مکہ والوں کا مال تھا اس میں، کہنے لگے تمہارے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے اور اپنے قافلے کو بچا لو۔ جب مکہ شریف یہ خبر پہنچی تو مکہ کے لوگ تو ویسے ہی مسلمانوں کے خلاف آگ بگولا تھے اور کسی بھی نقصان پہنچانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ مکہ میں زور شور سے تیاری ہوئی، مکہ کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جنگجو لوگ ہتھیاروں سے لیس ڈبل ہتھیاریں لے کر کے تقریباً 1000 کے سپاہی جمع کر کے وہ قافلے کے بچاؤ میں نکلے۔ ہوا یہ کہ ابو سفیان نے عام راستہ بدل کر کے کسی اور راستے کو اختیار کیا اور سمندری راستے سے مسلمانوں کی زد سے اپنے قافلے کو بچا کر کے نکال لیا۔ جب اس کا قافلہ مسلمانوں کی زد سے محفوظ ہو گیا، ان کو لگا کہ نہیں اب ہمارے قافلے میں حملہ نہیں ہو پائے گا، تو انہوں نے ایک دوسری خبر بھیجا مکہ شریف میں کہ اب قافلہ محفوظ ہے، اگر تم لوگ جنگ کے لیے نکل بھی چکے ہو تو واپس ہو جاؤ، چونکہ قافلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ جب یہ خبر پہنچی تھی تب تک ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے کفار قریش اور قریش کے بڑے بڑے سردار وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر شہر مکہ سے نکل چکے تھے۔ پھر بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ہمارا کام ہی ختم، اب ہمیں جانا ہی، ہمارا قافلہ ہی محفوظ ہو گیا ہے تو نہ جائیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم تو جائیں گے اور بدر تک جائیں گے اور بدر تک جا کر کے خوب ناچ گانے کر کے وہاں پر کچھ وقت گزار کر کے پھر واپس آئیں گے تاکہ پورے عرب میں ہمارا رعب جم جائے اور ہمارا دبدبہ جم جائے۔ ابو جہل نے جب ایسا کہا تو لوگوں نے اس کی بات مانا بھی۔ ابو جہل سردار تھا مکہ کا، تو سارا لشکر جو تھا نا وہ نکل پڑا۔ ابو سفیان نے بھی ایسا ہی کیا کہ وہ جلدی مکہ پہنچ کر اپنے سامان خالی کر کے وہ بھی وہ لشکر جوائن کر لیا۔ چلتے بنے بدر تک ابو جہل اپنی لشکر کے ساتھ پہنچا۔ اتنا بڑا لشکر تھا کہ ایک دن میں 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، 10 اونٹ بڑے بڑے۔ مکہ کا کوئی سردار ہوتا تھا 10 اونٹ ذبح کرتا تھا اور پورے لشکر کی ضیافت کرتا تھا، ان کی مہمان نوازی کرتا تھا۔ چلتے چلتے بدر تک یہ لشکر پہنچ گیا۔ جب یہ پہلے یہ پہنچے بدر تک، جب پہلے پہنچے تو انہوں نے جو مناسب جگہ تھا بدر کے میدان کا اس پہ قبضہ کر لیا، مشرکین نے کنویں پہ قبضہ کر لیا، مناسب جگہ ٹھہرنے کی اس پہ قبضہ کر لیا۔ بعد میں مسلمان پہنچے، جب بعد میں مسلمان پہنچے تو ایسی جگہ انہوں نے مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا کہ جس جگہ وہاں ڈالنا بھی تھا، چونکہ وہ پہلے آ چکے تھے، مناسب جگہ پہ قبضہ کر چکے تھے۔ جہاں مسلمانوں کے پڑاؤ ڈالے گئے نا تو وہاں پر زمین ایسی ریتیلی تھی کہ گھوڑے کے پیر نہیں جمتے تھے، مسلمانوں کے پیر نہیں جمتے تھے، کنڈیشن بہت عجیب تھی، پانی کی بڑی قلت تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کیا، اتنی تیز موسلا دھار بارش ہوئی کہ سارا ریت بھی بہہ کے چلا گیا، زمین سخت ہو گئی، پانی بھر لیے لوگوں نے، اور صحابہ نے پانی بھر لیے، جانور پی لیے، خود پی لیے، نہا دھو لیا، فریش ہو گئے۔ اور یہ جب بارش اتنی ہوئی کہ یہاں کی ریت وغیرہ جب مشرکین کے خیموں کی طرف گئے نا تو وہاں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی لشکر دیکھا، اپنی لشکر دیکھا، اور آپ کی لشکر میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ لڑنے کے لیے تو آئے ہی نہیں تھے، یہ تو آئے تھے قافلے سے ایک طریقے سے مقابلے کے لیے۔ یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، زیادہ کچھ ہتھیار بھی نہیں تھے اور زیادہ جنگی تیاری بھی نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو اکٹھا کر کے آقا نے اس وقت ایک خطاب، ایک تقریر کیا تھا، اور جو حالات تھے ان سے آگاہ کیا تھا کہ اب کنڈیشن، ہم جن کنڈیشن میں نکلے تھے اب وہ نہیں رہا، اب تبدیل ہو چکی ہے۔ اب یہ تبدیل ہو چکی کہ ہم ایک عظیم جنگ کے مہانے کھڑے ہیں۔ اور یہ کہنے کا مقصد نبی کریم علیہ السلام کا یہ تھا کہ صحابہ بھی اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں، کوئی زور زبردستی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور خاص کر نبی کریم علیہ السلام انصار صحابہ سے یہ بات پوچھ رہے تھے، اور انصاریوں سے نبی کریم علیہ السلام اوپینین لینا چاہتے تھے کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے۔ انصار صحابہ کو جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ خاص ہمیں پوچھا جا رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ جانباز عاشق صحابہ نے کھڑے ہو کر کے جو عاشقانہ الفاظ ادا کیے نا وہ تاریخ دیکھتی رہ گئی۔ چونکہ انصاریوں سے کہنا اس لیے تھا کہ مدینہ پاک میں انصار صحابہ سے جو بیعت ہوئی تھی نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں، وہ بیعت اس بات پر ہوئی تھی کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ کیا
تو ہم نبی کریم علیہ السلام کا بچاؤ کریں گے، نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کریں گے، اسلام کا دفاع کریں گے۔ مدینے میں حملہ کرے تو ہم بچاؤ کریں گے، لڑیں گے۔ یہ بیعت ہوئی تھی۔ اب یہ جنگ بدر مدینے سے باہر ہو رہی تھی، اس لیے انصار صحابہ سے خاص کر یہ پوچھا گیا کہ تمہاری بیعت کے باہر کی بات ہے۔ انصار صحابہ نے اس وقت جو عشق کا اظہار کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم وہ قوم نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کے بھائی ہارون جائیں یا آپ اور آپ کا رب جائیں لڑیں، ہم نہیں لڑنے والے۔ ہم وہ ہیں جو آپ کے ساتھ اپنی جان میں آخری سانس بچنے تک آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے انصار صحابہ کی یہ عشق بھرے جملے سنے نا، نبی کریم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور دعائیں دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے بھی دعائیں کی، اور اس بیچ کئی واقعات ہوئے۔ آئیے کچھ واقعات میں آپ کو جلدی پیش کرتے ہوئے گزرتا ہوں۔ جو مسلمانوں کی لشکر آئی تھی نا، ان میں کچھ بچے بھی تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ بچوں کو چھٹانے کے لیے کہ اب یہ جا کے کیا کریں گے، یہ تو جنگ کا معاملہ ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام نے بچوں کی چھٹائی کی۔ انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ کر رونے لگے، اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ بازاری دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام کا دل، قلب نازک متاثر ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی۔ مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن مکتوم کو آپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ علیہ السلام نے ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ آپ نے یہ تاریخی باتیں سنی، خاص اس بچے کا جو ذکر ہوا کہ جن کو کم عمری کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ بچہ تم واپس چلے جاؤ، تمہاری عمر کم ہے۔ اس کم عمر بچے کا جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ وہ بلکنے لگا، رونے لگا، شہادت کی محرومی میں اسے افسوس ہونے لگا۔ کیسے بچے تھے وہ، کیسے نوجوان تھے وہ، کہ کم عمری کی وجہ سے جن کو نبی کریم علیہ السلام جنگ بدر میں جانے سے منع کر دیں، وہ بچے شوق شہادت میں روئے ہیں۔ ایسے مسلمان تھے، ایسے مسلمانوں کے بچے تھے ہمارے، ایسے ہماری نئی نسل ہوا کرتی تھی۔ جو بڑے تھے تو بڑے ہی تھے، جو چھوٹے تھے عمر میں ان کے بھی شوق شہادت ایسی تھی کہ الحمدللہ دنیا نے دیکھا کہ کیسے جاباز لوگ تھے۔ جنگ بدر کا معاملہ جب شروع ہونے والا تھا کہ اب لڑائی ہونے والی ہے، نبی کریم علیہ السلام اپنی چھڑی لیے اور بدر کے میدان میں تشریف لائے، نشان لگانا شروع کیا۔ رات ہی میں چند جانثاروں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ علیہ السلام نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی نے ایک لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ ابو داؤد جلد 2 صفحہ 364 میں یہ روایت موجود ہے۔ غور کیجئے، لوگ بولتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے۔ جنگ سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے میدان میں نشان لگائی، نام بتایا کہ فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی ملے گی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کا عینی بیان، دیکھا ہوا بیان ہے کہ کسی کی لاش بھی لکیر مصطفیٰ سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہ تھی، جہاں مصطفیٰ کریم نے نشان لگایا تھا وہیں ان کی لاش پڑی تھی۔ پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ علم غیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہے، کیا کہا جائے۔ ایک اور عشق بھرا واقعہ جنگ بدر کے میدان میں ہوا تھا، سنیے۔
نبی کریم علیہ السلام جنگ بدر کے مقام پہ جنگ سے پہلے اپنے مجاہدین صحابہ کی صف بندی کر رہے تھے، صفیں سیدھی فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ نبی کریم نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کونچا دے کر فرمایا، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے، مجھے اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا پیراہن، اپنا کرتا اٹھا کر فرمایا، اے سواد، لو میرا پیٹ حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دوڑ کر نبی کریم کے شکم مبارک کو چوم لیا، آقا کے پیٹ کو چوم لیا، اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ نبی کریم کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص، اپنا بدلہ معاف فرما دیا اور معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سواد کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ سیرت ابن ہشام غزوہ بدر جلد 2 کی صفحہ 626 میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ غور کیجئے، صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام سے کیسے محبتوں کا اظہار کیسی محبتوں کا اظہار کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبتوں کے معاملات جنگ بدر میں بہت سارے، کوئی ایک نہیں، بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوئے جس میں صحابہ نے خوب بھر بھر کے عشق رسول کا اظہار کیا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ کبھی اس کے آگے کے واقعات میں پیش کروں گا۔ جنگ بدر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح کے طور پر بہت بڑی نعمت عطا کیا تھا۔ رمضان کی 17 تاریخ ہی تھی جس جنگ میں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فتح عطا فرمایا تھا۔ پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000 فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ فرشتے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، سبز امامہ پہن کر گھوڑوں پہ سوار ہو کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کی سرداری میں فرشتے تشریف لائے تھے، اور الحمدللہ ایسی فتح حاصل ہوئی کہ مکہ شریف کے بڑے بڑے سردار جو اس جنگ میں شریک تھے وہ سب مارے گئے، اور جس قوم کے سردار ہی اور بڑے بڑے سردار اور تقریباً سارے سردار مارے جاتے ہیں نا، تو اس قوم کی کمر کیسی ٹوٹتی ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ اور ایسی کمر ٹوٹی کفار قریش کی کہ پھر وہ کمر سیدھی نہ ہو پائی، اور الحمدللہ بالآخر فتح مکہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت بھی امت کو عطا فرمایا۔ اللہ کریم اس جنگ بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام کی مزارات پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔